السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہمارا پہلا سبق مکمل ہو چکا تھا، تو آئیے آج میں آپ کو دوسرے سبق کی پڑھائی کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 10۔ ہمارا دوسرا سبق ہے قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کا تعارف۔ آئیے آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بعض نبیوں پر صحیفے اور بعض نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں، انہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے 4 مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ ان آسمانی کتابوں میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے پر پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، کیونکہ یہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص قوموں کے لیے نازل کی گئی تھیں۔ ان آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں بھی کر لی تھیں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے۔ تو پیارے بچوں، آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہماری کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بعد نہ ہی تو کوئی نبی نازل کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل کی جائے گی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے پر پچھلی تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، یعنی پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو کہا گیا کہ اب یہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اسی پہ عمل کیا جائے، اسی پہ یقین کیا جائے اور اسی پہ ایمان رکھا جائے۔ یہ کتابیں جو پچھلی کتابیں تھیں، یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل، یہ کتابیں خاص زمانوں اور خاص قوموں کے لیے نازل کی گئی تھیں، یعنی کہ یہ کتابیں کچھ مدت کے لیے ہوتی تھی، جیسے پہلے تورات، زبور، انجیل یہ ایک ایک کر کے نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں ان کو منسوخ کیا جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اسی پہ عمل کیا جائے، اسی پہ ایمان رکھا جائے۔ باقی جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں تبدیلیاں بھی آئیں، چینجنگز بھی آئی، دنیا میں جو تھے لوگ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ اس قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو پیارے بچوں، جس چیز کی حفاظت ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کریں تو اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بے شک۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور حرف آج تک وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ دیکھا بچوں، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قیامت تک اس کے ایک لفظ یا ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اسلام دشمنوں نے بہت کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے۔ مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے پورا، ہم سب نے تو نہیں کیا ہوا لیکن دنیا میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، ان کو قرآن پاک مکمل یاد ہو چکا ہے۔ تو اس لائن کا یہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن مجید موجود ہے، یعنی کہ وہ پورا قرآن مجید ان کو
یاد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمام طریقوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو۔ کسی بھی مسئلے کا حل اگر ہمیں چاہیے تو ہم قرآن مجید سے مدد لے سکتے ہیں اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ اول تا آخر نصیحت ہے، یعنی کہ شروع سے لے کے آخر تک اگر ہمیں کسی بھی چیز میں اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں تو شروع سے لے کے آخر تک قرآن پاک میں ہمارے لیے نصیحتیں ہی موجود ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اس کی رہنمائی کے بغیر اچھی اور کامیاب زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یعنی کہ اگر ہم قرآن پاک کی رہنمائی نہیں لیں گے، قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اچھی اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہم۔ قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جو قرآن کریم سے پہلے جو 4 آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، یہ مختصر عرصے کے لیے، خاص زمانے کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے تھی، یعنی کہ خاص نبی جو تھے ہمارے ان کی امت کے لیے تھی۔ لیکن قرآن کریم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہر انسان اس سے ہدایت لے کے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ تلاوت کے آداب۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے بے شک، لہٰذا اسے ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کر رہے ہوں تب بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جسم پاک اور لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا جسم بھی پاک ہو، آپ کا لباس بھی پاک ہو، یعنی کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کو ہم بنا وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں تو سب سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ تلاوت کے لیے پاک جگہ پر بیٹھنا چاہیے۔ جس جگہ بیٹھ کر ہم تلاوت کر رہے ہوں وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، گندگی نہ ہو آس پاس بالکل بھی۔ بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ سمجھ آئی اس جملے کی؟ بہتر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں۔ جس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں قرآن پاک بھی اسی رخ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے تلاوت سکون کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اگر کریں گے تو ہم سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی اور یہ صحیح طریقہ بھی نہیں ہے۔ صحیح طریقہ ہے کہ تلاوت سکون کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ بلا ضرورت زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں اور ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ اونچی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مناسب سی آواز میں، ہلکی سی آواز میں تلاوت کریں۔ اس سے قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اگر ہم زیادہ اونچی آواز میں تلاوت کریں گے اور وہاں اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اونچا بولنے کی تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بے ادبی میں شامل ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور لوگ اسے توجہ سے نہیں سنتے تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ اس جملے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں
اور پاس کوئی اور بیٹھا ہے لیکن وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے، وہ آپ کی تلاوت نہیں سن رہا، تو اسے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا گناہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا مناسب یہی ہے کہ اگر ہماری تلاوت کوئی نہیں سن رہا، اگر کوئی آپ کی تلاوت سن رہا ہے تو آپ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کی تلاوت نہیں سن رہا، آپ صرف اپنے لیے تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کو دھیمی آواز میں کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور سنے یا نہ سنے، ان کے سر کوئی گناہ نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ کی تلاوت نہیں سن رہا تو آپ کو دھیمی آواز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بیٹا اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو ہمیں اسے توجہ سے سننا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھا، تلاوت کے آداب پڑھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس نے توجہ سے سنا ہوگا، غور سے سنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا اور ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ آئیے ہم اپنی مشق کی جانب چلتے ہیں۔ ہماری مشق میں ہمیں سب سے پہلے سوالات اور جوابات دیے گئے ہیں۔ سوالات اور جوابات، ان سوالات کے جوابات میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ ان کے آپ نے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ چاروں سوالات کے جوابات آپ کو یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔